بسم اللہ الرحمن الرحیم. تجھے پڑھانی ہے میرے عزیز خلق رحیم، تجھے بتانی ہے خدا کی آیات کریم، تجھے سنانی ہے اپنے نبی کی باتیں عظیم، تجھے گرانی ہے یہ صف بصف فوج نجیم، تجھے جگانی ہے سورج کے ساتھ موج نسیم. صدر محفل، معزز سامعین اکرام، میرا آج کا موضوع سخن الفاظ کی ترتیب میں کچھ یوں ہے: تجھے جگانی ہے سورج کے ساتھ موج نسیم. جناب والا، میرا آج کا موضوع بہت گہرا اور فکر انگیز ہے، کیونکہ جسے یہ کہا جا رہا ہے وہ اس ملک کا نوجوان ہے جو ذلت اور رسوائی کی عمیق گہرائیوں میں گرا ہوا ہے، جو ہوس کا پجاری ہے، جو محنت سے آری ہے، رب ذوالجلال کے آگے سربسجود ہونا جس پر بھاری ہے، جو مسلمان ہونے کے نام پر ایک ضربے کاری ہے، جو مغرب و اغیار کا حواری ہے، طبیعت و خیالات میں جس کے بیزاری ہے، وہ اپنے وطن کے لیے بس ایک ناری ہے، بس ایک ناری ہے. اس طرح کی عادات و اطوار کے ساتھ وہ کیسے سورج کے ساتھ موج نسیم جگا سکتا ہے؟ جناب والا، اقبال نے اس نوجوان کو شاہین کا لقب دیا ہے، خودی کا درس دیا ہے، محنت کو عصمت کہا ہے، سچائی اور راست گوئی کو مسلمان کا زیور کہا ہے، کردار اور گفتار کی پاکیزگی کو مرد کلندر کا نام دیا ہے. اقبال نے انہی کے لیے کہا تھا: ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. جناب والا، اس ملک کا ہر شخص اور خاص کر اس دھرتی ماں کے جنے ہوئے شیر جوان ہر دم، ہر آن، ہر لہجہ سورج کے ساتھ موج نسیم جگانے کی لگن میں ہے. وہ اس دھرتی ماں کے سینے کو اور ماتھے کو اپنی فتوحات اور کامرانیوں سے آراستہ کرتے آئے ہیں. قائد کا الگ وطن کا جذبہ ہو یا اقبال کا دو قومی نظریہ، عرفہ کریم کی ذہانت ہو یا اعزاز حسن کی بہادری، عبدالستار ایدھی کا جذبہ انسانیت ہو یا عبدالقدیر خان کا جذبہ حب الوطنی، پاکستانی تاریخ ایسے سپوتوں سے روشن ہے جنہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ سورج کے ساتھ موج نسیم جگانے کی اہلیت رکھتے ہیں. وہ سورج کی کرنوں کو اپنی گرفت میں لے سکتے ہیں، وہ بکھری ہوئی موجوں کو اپنے بس میں کر سکتے ہیں، وہ اونچے پہاڑوں اور پربتوں کے سینوں پر اپنے قدم جما سکتے ہیں، کیونکہ ہم تو وہ ہیں کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. جناب والا، اگر ہمیں سورج کے ساتھ موج نسیم جگانی ہے تو استقلال اور استحکام و ثبات کا دامن پکڑنا ہوگا، سیف اللہ بن کر ناقابل تسخیر بننا ہوگا اور ثابت کرنا ہوگا کہ ہم خالد بن ولید کی تلوار ہیں، ہم محمود غزنوی کی شلغار ہیں، ہم صلاح الدین ایوبی کے سالار ہیں، ہم محمد بن قاسم کا نہ ٹوٹنے والا حصار ہیں. لہٰذا ہمیں حکمت عملی اور دانش مندی کا لبادہ اوڑھنا ہوگا، یورپ کا مرد بیمار نہیں بلکہ اقبال کا مرد آہن بن کر اپنی قوم کی ڈگمگاتی اور ہچکولے لیتی ہوئی کشتی کو پار لگانا ہوگا، شعور و خرد کی آنکھ وا کر کے اوج سریا کا مقیم بننا ہوگا. اقبال نے انہی کے لیے کہا تھا: یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، غنیم ان کے ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. جناب والا، ہمیں بحیثیت قوم مل کر، میں نہیں ہم ہو کر، اس قوم کے ریگستانوں اور ویرانوں کو سجانا ہے، اپنے کھوئے ہوئے عروج کو واپس پانا ہے، بجھے ہوئے چراغوں کو پھر سے جلانا ہے اور ثابت کرنا ہے کہ ہم میں ابھی بھی قائد اعظم جیسا آہنی ارادہ ہے. اقبال کے شاہین کی طرح ہم فضاؤں کی بلندیوں کو چھو سکتے ہیں. ضرورت ہے تو بس ان صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی، ضرورت ہے تو محنت کی، ضرورت ہے تو عزم و استقلال کی، ضرورت ہے تو بس ذرا سی نمی کی، کیونکہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گی: یہ حادثوں کے مشورے، یہ بجلیوں کی سازشیں ہمارے پائے عزم میں نہ لا سکیں گی لغزشیں، نہ ہوش گم کریں کبھی ہم ایسے ہوش مند ہیں، خدائے پاک ہم تیری ہی رضا پر کاربند ہیں. شکریہ.